خریف کی پہلی بارش رمادہ کہلاتی ہے. خریف کی پہلی بارش کیا کہلاتی ہے؟ رمادہ. واڈی تو بعد جڑا پہلا مینہ پیندا ہے نا اسے رمادہ کہتے ہیں. واڈی جڑی ہے نا کنک دی واڈی او دے وچ تھریشر چلدا ہے. پورے پنجاب اور آؤٹ آف پنجاب پاکستان دے اندر تھریشر جڑا ہے نا او مٹی توڑ تے کٹا اڑدا ہے. او دے نال پنڈاں دے درخت جڑے نے او مٹی ہو جاندے نے. لوگاں دے گھر جڑے نے او توڑی نال بھر جاندے نے. لوگاں دیاں گلیاں لوگاں دے بازار مٹی نال اٹے ہوندے نے. اللہ کریم فرماندا ہے ایک بارش پانا پھر میں اس دنوں دے اندر او آ کے تے پوری دھرتی نو نا چمکا دیندی ہے اور اتنا کچھ چمکاندی ہے کہ دھرتی پاک ہو جاندی ہے. ٹھیک اسی طرح 12 مہینے میں سے 11 مہینے گناہ کا تھریشر چلتا ہے انسان کے نفس پر اور وہ تھریشر انسان کی روح کو گندا کر دیتا ہے. اتنا کو گندا کرتا ہے کہ انسان کی نوری روح گناہوں کی گرد میں آلود ہو کر دب جاتی ہے. تو پھر اللہ 12 مہینے کے بعد رمضان کی صورت میں اپنے نور کی ایسی بارش کرتا ہے کہ جیسے خریف کی پہلی بارش کے بعد زمین کا منہ دھل جاتا ہے اسی طرح رمضان کی رحمت کی بارش کے بعد مسلمانوں کی روحیں دھل کر خدا کی طرف پلٹ آتی ہیں. دیکھیں اگر یہ بات نہیں ہوئی تو پھر آپ کو نہ عید کا فیض ملا نہ رمضان کا فیض ملا. اگر آپ بالکل ویسے ہی ہیں آپ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی آپ کے مزاج نرم نہیں ہوئے آپ کی نماز پکی نہیں ہو سکی آپ کے اندر حیا نہیں آئی تو پھر آپ تو ویسے کپڑے نئے پہن کر آ گئے ہیں عید پڑھنے. آپ کو تو عید کا نہیں پتا. آوادا یعودو آدن آد یہ پلٹ آنے کو کہتے ہیں. جب گناہگار بندہ اپنے رب کی طرف پلٹ آتا ہے اس کیفیت کو عید کا نام دیا گیا ہے. اللہ کی روٹھی ہوئی رحمت اگر کسی گناہگار کی طرف پلٹ آئے تو اسے عید کا نام دیا گیا ہے. اب متصل آیت ہے رمضان شریف کی آیتوں کے ساتھ بالکل جڑی ہوئی آیت ہے جس کا آپ نے وائٹ بورڈ پر ہماری مسجد کے امام و خطیب صاحب قبلہ اللہ انہیں صحت و شفا عطا فرمائے مولانا صاحب نے اس آیت کو لکھا ہے. بالکل جڑی ہوئی آیت ہے اور یہ آیت ہمیں عید سمجھاتی ہے یہ ہمیں رمضان کا مقصد سمجھاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأْلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. آپ ٹھنڈا بولے ہیں مجھے تکلیف ہوئی ہے میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں وَإِذَا سَأْلَكَ عِبَادِي انی فإنی قریب. ہاں وَإِذَا سَأْلَكَ اور اذا جب سألا سوال کریں پوچھیں کا آپ سے وَإِذَا سَأْلَكَ اور جب آپ سے سوال کریں عبادی میرے بندے
اور جب سوال کریں آپ سے، ذرا بولیں ہاں میرے، فخر کریں اس بات پہ کہ خدا نے آپ کو اپنا کہا ہے۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ بندے کو خدا اپنا کہہ دے، نہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ انسانوں، اور جب آپ سے سوال کریں انسان، تو یہ آ سکتا ہے، یہ غلط تو نہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ بَشَرُ، اور جب سوال کریں آپ سے بشر، یہ بھی آ سکتا ہے، یہ بھی غلط نہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ أُمَّتِكَ، جب آپ سے سوال کرے آپ کی امت، اللہ نے فرمایا نہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب آپ سے سوال کریں میرے بندے۔ آپ ٹھنڈا بولے ہیں، مجھے تکلیف ہوئی ہے۔ دیکھیں میں بڑا شدید جاگا ہوا ہوں، بالکل نہیں سویا ہوا، اور ابھی مجھے آپ سے نکلنا ہے اور سرگودے چلے جانا ہے۔ آپ میرے ساتھ کوآپریٹ کریں۔ میں پھر سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جب آپ سے سوال کریں میرے بندے، نہیں مزہ آیا، جب آپ سے سوال کریں میرے بندے، بھائی جب آپ سے سوال کریں میرے بندے، جب آپ سے سوال کریں میرے بندے، پتہ چلا اللہ سمجھا رہا ہے زمانے والوں، میں تمہیں بشر بھی کہہ سکتا ہوں، میں تمہیں انسان بھی کہہ سکتا ہوں، نبی کا امتی بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن آج میں تمہیں اپنا کہہ رہا ہوں تاکہ زمانے کو سمجھ آ جائے، جو محمد کا سوالی ہو جائے اللہ کا اپنا ہو جاتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ یہ یہاں پہ رمضان میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، یہاں پہ سارا سال قرآن پڑھا جاتا ہے۔ پھر سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو مصطفیٰ کا ہو جائے وہ خدا کا ہو جائے، جو مصطفیٰ کا ہو جائے وہ خدا کا ہو جائے۔ میرا دل کرتا ہے میں پھر کہوں، جو مصطفیٰ کا ہو جائے وہ خدا کا ہو جائے، جو مصطفیٰ کا سوالی ہو جائے، اللہ فرماتا ہے یہ میرا اپنا ہے۔ مصطفیٰ کا سوالی ہے، میرا اپنا ہے۔ مصطفیٰ کا سوالی ہے، یہ میرا اپنا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اب یہاں پہ کچھ احباب ہیں جو ہمیں کہتے ہیں کہ سوالی تو اللہ کا ہونا ہے، مانگنا تو اللہ سے ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ مصطفیٰ کے سوالی ہو جاؤ۔ ہاں، یہاں کچھ دوستوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ مانگنا تو اللہ سے ہے، آپ کہتے ہیں جو نبی کے در کا سوالی ہو جائے وہ اللہ کا اپنا ہے۔ نبی پاک سے مانگنا نہیں، نبی پاک سے شریعت کے بارے میں پوچھنا ہے۔ یعنی کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یسألونک عن الیتامی، آپ سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں، تو آپ انہیں بتائیں کہ یتیموں کے حقوق کیا ہیں۔ یسألونک ماذا ینفقون، آپ سے سوال کرتے ہیں کہ خرچ کرنا ہے کہاں کریں۔ کل ما انفقتم من خیر فللوالدین، آپ ان کو بتائیں کہ خرچ کہاں کرنا ہے۔ یسألونک عن الاہلۃ، آپ سے سوال کرتے ہیں کہ چاند کیا ہے، تو آپ انہیں بتا دینا کہ چاند کل ہے یا مواقیت للناس، یہ حج کے اوقات کا تعین کرتا ہے۔ یسألونک عن المحیض، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ حیض کیا ہے، کل ہوا اذی، ان سے کہہ دیں پلیدی ہے۔ یسألونک عن الروح، آپ سے سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے، آپ انہیں بتا دیں کل الروح من امر ربی،
تو یہ دین کے سوال نبی سے پوچھنے ہیں، پتر نہیں مانگنا نبی سے، رزق نہیں مانگنا نبی سے۔ اچھا بھئی، جہاں آپ نے اتنی آیتیں پڑھی ہیں وہاں ایک آیت اور پڑھیں، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محمد کوئی جو بھی مانگنے آ جائے نا اسے جھڑکنا نا۔ بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے بات۔ اور پھر یہ جو سائل ہے اس کے اوپر الف لام ہے، تو پتہ چلا حضور سے شریعت کا بھی سوال کرنا ہے اور حضور سے اپنی ضروریات کا بھی سوال کیا جائے تو یہ حرام نہیں ہوگا، بلکہ اوہو قبلہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، ایک قوم کٹھی ہو کر حضرت موسیٰ کے پاس آگے کہہ رہی ہے سرکار ہمیں پانی چاہیے۔ حضرت موسیٰ کو چاہیے تھا کہ آگے بیان کرتے، بیٹا میں پانی نہیں دینے آیا، میں تو شریعت سمجھانے آیا ہوں، مجھ سے تو دین پوچھو، پانی مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو۔ اللہ نے جواب دیا، موسیٰ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنا ڈنڈا پتھر پہ مار دے، 12 چشمے جاری میں کر دوں گا۔ حل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوم کہہ رہی ہے سرکار ہمیں پوجی مچھی چاہیے۔ عیسیٰ کو کہنا چاہیے تھا کہ میرا کوئی فضل حق ریسٹورنٹ ہے یا خدا نے اوپر کوئی پی سی ہوٹل کھولا ہے جو تمہیں ہم مچھی دیں، ہم تو شریعت سمجھانے آئے ہیں۔ اللہ نے کہا عیسیٰ ہاتھ اٹھا، عیسیٰ نے کہا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اللہ پھر گھل دے، اللہ نے فوراً بھیجی۔ مولانا صاحب وہ کیسے ہے، من بقلہا و قصائہا و فومہا و عدسہا و بصلہا، قبلہ ساری قوم کٹھی ہو کے موسیٰ سے کہہ رہی ہے ہمیں خربوزے چاہیے۔ آپ ٹھنڈا بولیں نبی خدا ہمیں خربوزے چاہیے، ہمیں نبی خدا ساگ چاہیے، ہمیں نبی خدا گنڈے چاہیے، نبی خدا ہمیں ثابت مصر چاہیے۔ یہ ثابت مصر کون سی شریعت ہے؟ یہ گنڈے کون سی شریعت ہے؟ یعنی پچھلی امتوں کے نبی اگر تو اپنی امت کو ساری سبزی منڈی دے سکتے ہیں تو مصطفیٰ کچھ نہیں دے سکے گے؟ بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات۔ نہیں، قبلہ قوم پریشانی کے عالم میں نبی کے پاس پانی مانگتی ہے، نبی پتھر پر ڈنڈا مار کے پانی دیتے ہیں۔ ماں پریشانی کے عالم میں پانی کی تلاش کرتی ہے، نبی ایڑی مار کے پتھر میں سے پانی دیتا ہے۔ بھائی نبی ایڑی مار کے پتھر میں سے پانی دیتا ہے، نبی پتھر پر ڈنڈا مار کر پانی دیتا ہے۔ میں تو اس نبی کی بات کر رہا ہوں جو نہ زمین پر ایڑی مارے نہ پتھر پر ڈنڈا مارے، وہ تو انگلیاں ایسے کرے تو پانی نکلتا ہے۔ بھائی بولو جسے سمجھ آ رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ مجھے تو حسین یاد آ رہے ہیں، حسین کا گزر ہو رہا ہے بازار سے اور ایک چوک کے اندر وہ حاتم طائی کا وہ نواسہ کھڑا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں میرا نانا بڑا سخی تھا، لوگوں میرا نانا بڑا سخی تھا۔ اب مدینے کے لوگ اسے سن رہے ہیں، بھائی میرے نانے کے 8 دروازے تھے، اگر کوئی مانگنے والا میرے نانی کے پہلے دروازے پر آتا تھا تو میرا نانا اسے خیرات دیتا تھا، اگر وہی مانگنے والا اگلے دروازے پر آتا تھا تو میرا نانا پھر دیتا تھا، اگر تیسرے دروازے پر آتا تھا تو میرا نانا پھر دیتا تھا، اگر چوتھے دروازے پر آتا تھا تو میرا نانا پھر دیتا تھا۔ ایک وقت میں ایک مانگنے والا اگر 8 دروازوں پر آتا
میرے نانے کے ماتھے پہ واٹر نہیں آتا تھا، 8 دفعہ خیرات دے کر بھیجتا تھا۔ مسکراتے ہوئے حسین قریب سے گزرے اور کہنے لگے یہ کون سی سخاوت ہے؟ کہنے لگا جی یہ بڑی سخاوت ہے۔ آپ نے فرمایا سن میرا نانا بڑا سخی ہے۔ کہنے لگا جی آپ کے نانا؟ فرمایا تیرے نانا کے 8 دروازے ہیں، ایک مانگنے والا ایک دروازے پر آئے، اسے اسی وقت ضرورت پڑ گئی دوبارہ مانگنے کی اور وہ دوبارہ مانگنے لگ پڑا، وہ 8 دفعہ مانگ کر بھی خالی رہا۔ میرے نانے کے دربار ایک دفعہ کو مانگنے آ جائے، وہ ایک دفعہ میں اتنا دیتے ہیں دوبارہ مانگنا ہی نہیں پڑتا۔ ہائے ہائے ہائے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے اتنا سبحان اللہ۔ اب جو لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو نہیں ہو سکتا، نبی سے نہیں مانگیں گے، مانگیں گے تو اللہ سے، بسم اللہ اللہ سے مانگیں گے، نبی سے مانگنا حرام ہے۔ بھائی حرام اس صورت میں ہے اگر ہم یہ سمجھیں کہ نبی کو اپنا دے رہے ہیں، اللہ کا الگ ہے اور نبی کا الگ ہے۔ نہیں، ہم یہ نہیں سمجھ رہے، ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ کائنات کے خالق نے مصطفیٰ کو کائنات کا مالک بنا دیا ہے۔ اگر یہ آپ کو سمجھ آتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں سمجھ آتی تو پھر میں آپ سے عرض کروں گا، کیا صحابہ حضور سے یہ دنیا کی چیزیں مانگنے نہیں آئے؟ اونچا بولو۔ کیا جمعے کے خطبے کے درمیان کوئی نہیں کھڑا ہوا سرکار می نہیں پیندا پیا، سرکار بارش چاہیے؟ کیا نبی نے مکھڑا نہیں اٹھایا؟ کیا نبی کا مکھڑا واپس آنے سے پہلے پہلے داڑھی سے بارش کے پانی کے قطرے نہیں اترے؟ اگر اترے ہیں تو پھر اگر صحابہ حضور سے مانگ رہے ہیں، یہ جو صحابی نبی سے آنکھ مانگ رہا ہے یہ کون سی شریعت کا مسئلہ ہے؟ یہ جو صحابی بازو مانگ رہا ہے یہ کون سی شریعت کا مسئلہ ہے؟ یہ جو صحابی نبی سے تلوار مانگ رہا ہے میدان جنگ میں یہ کون سی شریعت کا مسئلہ ہے؟ وہ جو جنگل میں کھڑی ہوئی ایک ہرنی پھنس جائے اور غیب میں محمد کو پکار رہی ہے، یہ کون سی شریعت کا مسئلہ ہے؟ تو اگر یہ سارے مسئلے اپنی جگہ پر ہیں تو اس کا جواب دو۔ اگر آپ جواب دیں گے کہ یہ تو نبوت ہے اور نبوت کے ساتھ معجزات ہیں، معجزات نبی کی زندگی تک ہوتے ہیں، تو چلو ہم مان لیتے ہیں کہ معجزات نبی کی زندگی تک ہوتے ہیں، تو آپ ہمیں لکھ دیں کہ اب سرکار نبی نہیں رہے۔ بھائی بولنا چاہیے تھا، اب سرکار نبی نہیں رہے تو ہم مانگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نہ لکھ سکو اور لکھو کہ وہ نبی آج بھی نبی ہیں، تو پھر ہم آپ سے کہیں گے معجزہ آج بھی ہو سکتا ہے۔ بھائی آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ نہیں میری بات سنیں نا، حضور دے سکتے تھے نا؟ نہیں دے سکتے تھے؟ اونچی بولے، دے سکتے نہیں تھے، مان جاؤ نا تھے۔ اب تو وہ پتہ نہیں ہے نہیں ہے، وہ دے سکتے تھے۔ چلو جی دے سکتے تھے، چلو ایک آیت پڑھنے دو۔ اللہ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب میرا تو اس سے وعدہ ہے تیری یہ گھڑیاں جو گزر رہی ہیں آنے والی ان سے بہتر ہوں گی۔ ماشاءاللہ، آنے والی ان سے بہتر ہوں گی۔ رکھو دنیا کے ہر عالم کے سر پہ قرآن اور اسے پوچھو کہ اگر یہ آیت آج بھی منسوخ نہیں ہے تو پھر ماننا پڑے گا جو کل وہ جو دے سکتے تھے نا آج اس سے بھی بہتر دے سکتے ہیں۔ کل وہ جو دے سکتے تھے آج اس سے بھی بہتر دے سکتے ہیں۔ تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ محبوب جو تیرے در کا سوالی ہو جائے وہ میرا اپنا ہو جاتا ہے۔ میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں بندے اب بھی ہمیں کہیں گے بندے کہ آپ نے شرک کیا ہے، آپ نے نبی کو اللہ کا شریک بنا دیا ہے۔ یہ دینا اللہ کا کام ہے،
آپ نے نبی کو اللہ کا شریک بنا دیا ہے۔ دیکھیں بھائی، اللہ کا شریک اگر نبی کو بنائیں گے تو توحید کا نقصان تو ہوگا، لیکن نبوت کا نقصان اس سے زیادہ ہے۔ اس لیے کہ جب بندہ کسی چیز میں شریک ہوتا ہے تو شریک کی آپ کا بھائی ہے غوری صاحب، زمین کا ایک ٹکڑا ہے، اب آپ بھائی دونوں اس کے شریک ہیں، تو پھر آدھی زمین آپ کی ہے، آدھی زمین دوسرے بھائی کی ہے، شریک کی آدھی ہوتی ہے، آدھی۔ ہم نبی پاک کو اللہ کا شریک نہیں مانتے، ہم یہ نہیں مانتے کہ آدھی کائنات اللہ کی ہے۔ نہیں، میں پھر کہنا چاہتا ہوں، ہم یہ نہیں مانتے کہ آدھی کائنات اللہ کی ہے اور آدھی کائنات مصطفیٰ کی ہے۔ ہم اللہ کا شریک نہیں مانتے، ہم انہیں اللہ کا حبیب مانتے ہیں۔ یہ شریک ہے جس کی کائنات آدھی ہوتی ہے، وہ حبیب ہے، خالق وہ ہے، مالک یہ ہیں۔ جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ اونچی آواز سے۔ خالق وہ کیسے ہے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت احمد رضا خان بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ کیسے ہے؟ اس پر رضا نے ختم سخن کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا مولا۔ مولا کوئی کیڑی گر جلی گل مولا، مولا مولا۔ اس پر رضا، بسم اللہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ دیکھیں میں پھر عرض کرتا ہوں بھائی، شریک نہیں ہے سرکار، حبیب ہیں بھائی۔ حبیب اور شریک میں فرق ہے۔ آپ اگر کسی کو اپنے بزنس میں شریک کریں تو ممکن ہے کہ آپ برداشت کر لیں کہ آپ مال بنائی جائیں اور وہ مال توڑی جائے۔ میرا خیال ہے کوئی برداشت نہیں کرے گا کہ میں مال بنائی جاواں تو وہ ویچن دی بجائے توڑی جائے۔ شریک تے تاں بنایا ہے کہ میں بنا رہے ہاں تو ویچی جا، میں لے آ رہے ہاں تو ویچی جا، میں لے آ رہے ہاں تو ویچی جا۔ یہ شریک ہے جو ایک بنا کر دوسرے کو، بسم اللہ آگے آ جائے نا، دوسرے کو توڑنے نہیں دیتا۔ لیکن یہ حبیب ہے، وہ چاند بنا رہا ہے، وہ توڑ رہا ہے۔ بھائی بولو، وہ چاند بنا رہا ہے اور وہ توڑ رہا ہے۔ یہ حبیب کا رشتہ ہے کہ جو بنانے والا توڑنے والے کو بھی کہہ رہا ہے لے تو توڑی جا، میں بنائی جاواں گا۔ تو بیسیکلی قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ رمضان مسلمان کو خدا کی طرف پلٹا دیتا ہے۔ رمضان مسلمان کو خدا کی طرف پلٹا دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا رمضان کی آیتوں کے ساتھ متصل آیت میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، اور جب آپ سے پوچھیں گے میرے بندے میرے بارے میں، میرے بارے میں آپ سے پوچھیں گے، میرے بارے میں، میرے بارے میں پوچھنا ہے تو آپ سے پوچھیں۔ بندوں نے سورج کی پوجا کی ہے اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے بندوں نے سورج کی پوجا کی ہے تاکہ اللہ کا پتہ چلے۔ بندوں نے چاند کی پوجا کی ہے تاکہ اللہ کا پتہ چلے۔ بندوں نے ستاروں کو پوجا ہے تاکہ بندوں کو اللہ کا پتہ چلے۔ بندوں نے گائے کا موتر پیا ہے تاکہ بندوں کو اللہ کا پتہ چلے۔ بندوں نے آگ کی پوجا کی ہے تاکہ بندوں کو اللہ کا پتہ چلے۔ جب ساری دنیا کی ہر شے کو بندوں نے پوج لیا ہے نا، بندے چوہے پوج رہے ہیں تاکہ اللہ کا پتہ چلے۔ بندے سانپ بسم اللہ سانپ پوج رہے ہیں
تاکہ اللہ کا پتہ چلے. جب بندے باندر پوج رہے ہیں تاکہ بندوں کو اللہ کا پتہ چلے. اللہ نے فرمایا زمانے والو میرا پوچھنا ہے تو محمد سے پوچھو. پتہ چلا خدا کا پتہ مصطفیٰ سے چلے گا. جملہ پھر کہنا چاہتا ہوں, خدا کا پتہ مصطفیٰ سے چلے گا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. آگے کیا ہے؟ نہیں یہ نہیں قبلہ, یہ والی آیت نہیں. لتؤمنوا باللہ, اللہ آپ کی عمر دراز کرے. مولانا نوید صاحب کو اللہ سے تو سلامتی عطا فرمائے, ورنہ ایک واری حافظاں نوں پسینہ آ جاندہ اچھا اے نہیں تے پھر کتے ہوئے, لیکن انہوں نے فوراً کہا ہے اچھا لتؤمنوا باللہ, لتؤمنوا باللہ انا ارسلناک, بے شک ہم نے آپ کو بھیجا شاہد بنا کر, مبشر بنا کر, نذیر بنا کر. لتؤمنوا باللہ, تاکہ بندے اللہ کو مان جائیں. آپ نے غور نہیں کیا, میں پھر سے کہنا, میں نے آپ کو بھیجا ہے تاکہ بندے مجھے مانیں. پتہ چلا جسے دیکھ کر خدا مانا جائے اسے محمد کہتے ہیں. جسے دیکھ کر خدا مانا جائے, بے حد نے عجب کام کیا حد کر دی, گنجائش تنقید سبھی رد کر دی. خود تو جلووں میں رہا, خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر محمد کر دی. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. خود تو جلووں میں رہا, خود کو منانے کے لیے سامنے تصویر محمد کر دی. کہ خدا کا پتہ بتوں سے نہیں چلے گا, خدا کا پتہ گائے سے نہیں چلے گا, خدا کا پتہ تمہیں سورج سے نہیں چلے گا, خدا کا پتہ تمہیں چاند سے نہیں چلے گا. خدا کا پتہ پوچھنا ہے تو مصطفیٰ کے دربار پر آؤ. پتہ چلا جہاں مصطفیٰ ہے وہاں خدا ہے. الحمدللہ رب العالمین, تعریف ہے ساری میری کہ اس لیے کہ میں عالمین کا رب ہوں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. جہاں جہاں میری ربوبیت ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کی رحمت ہے. جہاں خدا ہے وہاں مصطفیٰ ہے, جہاں مصطفیٰ ہے وہیں خدا ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جسے جتنی آ رہی ہے اتنا سبحان اللہ کہو گے. اچھا مالک, مصطفیٰ سے تیرا پتہ چلنا ہے اور آدم کی نسل کھجل ہو گئی. یہ کھجل ہونے سے پہلے پہلے نبی کی بات کر دیتا تو ہم سیدھا ہی نبی کے پاس چلے جاتے. اتنے کھجل ہونے کے بعد اب نبی کے پاس آئیں گے. بتاؤ مجھے شفاعت کا تاج کن کے سر پہ ہے؟ تو قیامت والے دن بندے سیدھے مصطفیٰ کے پاس آ گئے؟ نہیں. پہلے کدھر گئے؟ آدم کے پاس گئے, پھر نوح پاک کے پاس, پھر ابراہیم پاک کے پاس, پھر اسماعیل کے پاس, پھر موسیٰ کے پاس, پھر عیسیٰ کے پاس. عیسیٰ نے کہا آؤ میں تمہیں بتاؤں کہاں مسئلے کا حل ہے. تو بھائی اتنا لمبا پھرایا کیوں ہے؟ سیدھا نبی کے پاس لے آتا, سیدھا مصطفیٰ کے دربار پر لے آتا, ڈائریکٹ محمد بادشاہ کے قدموں کے پاس کھڑا کر دیتا. آ کے نبی نے بخشوا لینا تھا, لیکن جنت میں بیٹھ کر ہمیں خیال آنا تھا. چھڑایا تو سرکار نے ہے. آدم کے پاس جاتے تو وہ بھی چھڑا لیتے. ٹھنڈا بولے ہو. ابراہیم کے پاس جاتے تو وہ بھی چھڑا لیتے. نوح کے پاس جاتے تو وہ بھی چھڑا لیتے. پہلے سارے نبیوں کے پاس بھیج لیا, بعد میں مصطفیٰ کے پاس لایا تاکہ کسی کو منخ نہ رہ جائے. فلاں کے پاس جاتے تو پھر بھی کام ہو جاتا. ساری کائنات کی ہر شے کو پوجنے والوں, اینڈ پہ محمد کو سامنے رکھ کے بتا رہا ہے تاکہ یہ نہ سمجھا جائے کہ خدا کا پتہ سورج بھی دے لیتا, چاند بھی دے لیتا. پتہ چل جائے کہ خدا کا پتہ مصطفیٰ ہی سے ملتا ہے.
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي انی، اور جب سوال کریں میرے بندے، آپ سے پوچھیں میرے بارے میں۔ رمضان انسان کو خدا کی طرف پلٹانے کا نام ہے۔ اگر آپ خدا کی طرف نہیں پلٹیں گے تو آپ کو رمضان کا فیض نہیں ملا۔ رمضان کا فیض اسے ملا ہے جس کی آنکھ میں حیا آ گئی ہے، جس کی زندگی سے بے حیائی نکل گئی ہے۔ رمضان انسان کو خدا کی طرف پلٹانے کا نام ہے۔ عید کا معنی ہے پلٹ آنا۔ عید اسی کی ہے جو خدا کی طرف پلٹ آیا ہے۔ اس لیے یہ متصل آیت کہہ رہی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب سوال کریں آپ سے میرے بارے میں میرے بندے۔ اچھا اذا آیا ہے نا، اذا تو معنی لفظ کیا آیا ہے؟ جب۔ کیا معنی ہے؟ جب۔ اچھا یہاں ان بھی آ سکتا تھا، ان یہ اس طرح بھی ہو سکتا تھا وَإِن سَأَلَكَ عِبَادِي، اور اگر، ان شرطیہ ہوتا ہے، ان کا معنی اگر۔ اب اگر یہ لفظ ہوتا تو معنی ہوتا اور اگر سوال کریں میرے بندے آپ سے میرے بارے میں، اگر۔ لو جی، اگر اذا کی جگہ پہ ان آ جاتا، میں سمجھ گیا آپ والی بات نہیں، چپ کر گئے، رہنے دیں، دوبارہ میں موقع دیتا ہوں۔ اگر اذا کی جگہ پر ان آ جاتا تو پھر معنی ہوتا کہ اگر سوال کریں میرے بندے آپ سے میرے بارے میں، تو یہ اگر جو ہے یہ شرطیہ ہے، ان شرطیہ، ڈاؤٹ فل، یعنی میں اگر آپ سے کہتا ہوں کہ بھائی میں اگر مرید کے آیا تو آپ کی طرف کھانا کھاؤں گا، تو یہ ڈاؤٹ فل ہے، شاید آؤں، ہو سکتا ہے نہ آؤں، یہ ہو ہی سکتا ہے کہ نہ آؤں کیونکہ مشکل ہے، نہیں آیا جاتا۔ تو اگر ڈاؤٹ فل ہے، لیکن ان کہتے ہیں بھائی میں جدوں بھی جمعہ پڑھانا آیا نا تو تمہیں ملاں گا، جدوں بھی یقین ہے کہ آنا ہی آنا ہے، ڈیوٹی ہے، آنا ہی آنا ہے، آنا ہی آنا ہے، ڈیوٹی۔ اللہ فرمایا اذا سألکا، محمد انہوں بندے ہو کے شک کے کہ اے میرے وال پلٹن کے نہ پلٹن، میں اللہ ہو کے یقین نال پیانا اے ایک نہ ایک دن میرے وال پلٹن ہی پلٹن۔ ہائے 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 بھائی بولو جسے سمجھ آئیے بس۔ اے جو مرضی کر لیں، جتھے مرضی پھر لیں نا، انہاں ایک نہ ایک دن میرے بوئے تے آنا ہی آنا ہے، انہاں ایک نہ ایک دن میرے بوئے تے آنا ہی آنا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، محبوب پھر جدوں میرے بوئے وال آنا تے پھر میرے وال آنا، میرا پوچھنا تے پھر تیرے کو لاؤنا، پھر تیرے بوئے دے سوالی ہو جان، تیرے کو لو سوال کرن۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، آگے کیا ہے؟ آگے فَإِنِّي قریب، فَإِنِّي تو کیا معنی ہے اس کا؟ جی نہیں بیٹا صحیح معنی کرے نا، نہیں یہ مجھے نہیں سمجھ آئی اس معنی کی۔ یہ دیکھو ذرا یہاں سے، میں نزدیک ہوں، نہیں انی میں انا کا معنی نہیں آیا نا، انا کا معنی تو کرے نا اس میں۔ اور اوپر سے دیکھو یہ کیا لکھا ہے، ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لو ذرا۔ میں نزدیک ہوں۔ اوہ شاہ جی اے جڑا انی ہے نا،
ਇਹਦਾ ਮਨ ਹੋਏਗਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਕਰੀਬ ਹੂੰ, ਬਿਲਾ ਸ਼ੁਬਾ ਮੈਂ ਕਰੀਬ ਹੂੰ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ, ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੀ मैं नेड़े हाँ। बेटा आप आगे आ जाएं, आप मेरे बच्चे आगे आ जाएं। बेशक मैं करीब हाँ, बेशक मैं नेड़े हाँ। नहीं भाई, आप मेरी तरफ देखेंगे तो बात, हम कुरान की फिक्र रखते हैं ना, तदब्बुर कर रहे हैं कुरान पे, देख रहे हैं कि इस आयत का रमजान के साथ क्या ताल्लुक है, ये आयत हमें रमजान की क्या सबक दे रही है। बेशक अल्लाह करीब है। अच्छा, उजीबू, अब यहां पे उदार कर लें बेशक को जरा, कि बेशक क्यों है, बिला शुबा क्यों है, ताकीद क्यों आई है, ये इन्ना की ताकीद क्यों आई है, इसको देखते हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं। उजीबू, दुआ कबूल करता हूं, दावता, पुकारने वाले की। लो जी, ये जो पुकारने वाला है ना, ये दावता का जो लफ्ज आया है, ये बताता ये है कि वो जिंदगी में एक दफा पुकारता है, एक दफा। अच्छा भाई जरा रुक जाना, दावता वो पुकारने वाला है जिसने नमाज़े पंजगाना कभी नहीं पढ़ी, अजान सुन के कारोबार में लगा रहता है, जुम्मा पढ़ने कभी नहीं आया, ईद उसने कभी नहीं पढ़ी, किसी के जनाजे में कभी नहीं गया, कभी भी मुसल्ले पर खड़ा नहीं हुआ, रोजे से उसका ताल्लुक कोई नहीं, उम्र हज में दिलचस्पी उसकी कोई नहीं, कारोबार में लगा रहता है, अचानक उसका एक्सीडेंट हुआ है सड़क पर, और उस चोट में आकर तकलीफ में उसके मुंह से पहली दफा निकला है मौला। अल्लाह फरमांदा है शक ना करिया जी, मैं ओदे भी करीब हाँ। हाय हाय हाय, ओए बोलो जिसे समझ आई है, जिसे समझ आई है सुभान अल्लाह ऊंची आवाज में। मैं उन समझ आई है, शक ना करिया जी। नहीं नहीं, रुक जाओ, साडा को मुरीद होवे, वो कदी उर्स ते भी ना आए, घर जाइए ते घर भी ना मिले, नजराना उन्हें कदी कलिया ना होवे, ते ओनू को टेंशन पै जाए ते मैनू फोन करे, सरकार सलाम अलैकुम, ते मैं पहला जुमला कहना है याद आ गई है मेरी, रोवे फोन करनू सरकार है सलाम अलैकुम, कदी वड़े दरबार ते। चलो तुहाडा को कदन यूरोप बैठा है, उन्हें कदी तुहानू बात ही नहीं लई, सारी उम्र उन्हें यूरोप अयाशी कट दी है, अचानक पाकिस्तान उन्होंने आ गई है, उत्थे कोई टेंशन आ गई है, वो तुहानू फोन करे अस्सलाम अलैकुम, तुहाडा पहला जुमला होएगा आ गई है याद, हुण आ गई है याद, जो तेनू पै गई अपनी ते हुण मैनू याद पे करना है। इहदा मतलब है जिथे जाके बंदे दे सारे रिश्ते छड़ देंदे ने ना, अल्लाह फरमांदा है गल ही कोई नहीं, मैं तेरे करीब हाँ। हाय हाय भाई, बोलो जिसे समझ आई है बात। नहीं नहीं, इस करीब में सखीशा करीब क्या है, ये सिफ्ते मुशब्बा क्या होती है, हैं फ़ईलुन के वजन पर, इसमें क्या होता है, दवाम होता है, इसमें हमेशगी होती है। इसमें मैं लिखता हूं यहां पे अलीम, हाँ ये करीब के वजन पर आया है, अलीम। क्या आप कह सकते हैं अल्लाह कल आलिम था आज नहीं है, अल्लाह आज आलिम है कल नहीं था, अल्लाह परसों आलिम नहीं होगा? नहीं, अलीम का माना है अल्लाह कल भी आलिम था, अल्लाह आज भी आलिम है, अल्लाह कयामत तक आलिम रहेगा। अल्लाह फरमाता है फ़इन्नी करीब, तू मैनू कदी नहीं बुलाया, पहली बारी बुलान वालिया मैं कल भी तेरे नेड़े सा। हाय हाय, ओए बोलो जिसे समझ आ रही है बात, मैं कल भी तेरे नेड़े सा, मैं आज भी तेरे नेड़े हाँ, तू छड़ जा मैनू मैं फिर भी तेनू नहीं छड़ांगा। आपको समझ आ रही है? जिसे जितनी आ रही है उतना सुभान अल्लाह सुनाओगे। क्या लिखा है, दुआ उजीबू, उजीबू में भी शिद्दत का तर्जुमा होता है, जरूर दुआ कबूल करना।
دیکھیں میری بات سنیں، اس کے ساتھ رشتہ جوڑ کر تو دیکھو. دیکھیں اس جملے پہ نوٹ کریں، اسے پھر سنو میرے نوجوان بچے. مالک نال رشتہ تے جوڑ کے ویکھو. اے جڑا مولویوں تو ڈرا دیتا ہے نا رب بڑا ڈاڈا ہے، ڈاڈا رب ہے، وہ ایڈا ڈر گئے ہو تسی کہ او دا گھر ہی چھڈ گئے ہو کہ اچھا جی ڈاڈا رب ہے. او ڈاڈا نہیں ہوئے، تسی جم کے بھی او دے نال اتنا پیار نہیں کر سکتے جنہ او تواڈے نال کردا ہے پیار. اوئے اللہ نال رشتہ جوڑ کے ویکھو. او کل بھی نیڑے سی، اوئے او اج بھی نیڑے وے، او اج بھی نیڑے کی کر دے. اچھا بسم اللہ. او کل بھی نیڑے سی، او اج بھی نیڑے وے. تسی پلے پھرے ہو تے نیڑے رہا ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. اچھا پھر چلو آگے چلیں. آپ تھک تو نہیں گئے؟ آپ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے نا؟ جسے قرآن سے جتنا پیار ہے اتنا اونچا سبحان اللہ سناؤ بیٹا. اللہ آپ سب کو مدینے لے جائے بھائی، عزتیں عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے. کمال سن رہے ہیں آپ. اللہ نے فرمایا اجیبو، دعا قبول کرتا ہوں، دعوتا، اس ایک پکار دینے والے کو، الداعی، جب وہ مجھے پکارے، جب وہ مجھے پکارے. پکارنے والا آڑا نا، پکارنے والا دائی. دائی دا معنی ہوندا ہے او منگن والا. دائی دا کی معنی ہے؟ اچھا بولیو. ان میرے ول ویکھیا جے سارے بندے، اللہ نے او منگن والا جڑا سی نا او دے اتے الف لام لایا ہے. الف لام، الف لام جڑا ہے نا او معرفہ نو، نکرہ نو معرفہ کر دیندا ہے، عام نہیں رہن دیندا، عام نو خاص کر دیندا ہے. دیکھیں آپ سب میرے سردار ہیں، آپ سب کی جو جوتیاں ہیں نا پاؤں میں وہ میری پلکوں کا تاج ہیں، لیکن میں آپ میں سے کسی کو جانتا نہیں. آپ کا میرا جمعے تک کا رشتہ ہے. میں اس بھری محفل میں غوری صاحب کو جانتا ہوں، امانت صاحب کو جانتا ہوں، بس اس کے علاوہ تو مجھے آپ میں سے کسی کا نہیں پتا. تو جب میں نے کہا غوری صاحب اور امانت صاحب کو میں جانتا ہوں تو باقی سارے نکرہ ہوئے. یہ معرفہ ہوئے جنہیں میں جانتا ہوں، وہ معرفہ ہوئے. اللہ نے دائی کے اوپر الف لام لگا کر کائنات کو واضح کیا، لوگوں تم مجھے بھولے ہوئے ہو، میں تو تمہیں جانتا ہوں. ہائے 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 ہائے. نہیں میں سمجھا سکا اپنی نالائکی اور کم علمی کی وجہ سے. سنو میری آنکھ میں آنکھ ڈالو. جن نے کدی نماز نہیں نہ پڑھی، جیڑا کدی جمعے چ نہیں آیا، جن نے کدی عید نہیں پڑھی، جیڑا کدی مکے نہیں گیا، اسے عمرے اور حج میں دلچسپی نہیں ہے اور اسے اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. او رب بندے اے میرا واقف ہے. ٹھنڈا بولے ہو جسے سمجھ آئیے بولنا چاہیے تھا. او رب بندے اے میرا واقف ہے. جن نے کدی نہیں ہو دی گل سنی، جڑا آکھے اے میرا واقف ہے تے جڑا جمعہ پڑھن آ جائے انہوں کنا کو واپس سمجھدا ہوئے گا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ چلو جلدی سے آگے بڑھتے ہیں. ادائی، پکارنے والے کی. اذا دان، مجھے پکارے، جب مجھے پکارے. اور جب مجھے پکارے کا کیا معنی ہے؟ دیکھیں رک جائیں. آپ کے ایم این اے سے مجھے ٹائم لینا ہے، میں نے اس سے بات کرنی ہے، تو پھر پہلے ٹائم لوں گا نا. ٹائم لینے کے بعد اس ٹائم پر پہنچوں گا، اس ٹائم کے ساتھ کچھ پروٹوکول ساتھ لے کر جاؤں گا، کچھ بندے مرید کے میرے ساتھ ہوں گے. اس کے بعد کچھ اچھے کپڑے پہن کر جاؤں گا اور اس کے سامنے جا کے یوں بڑے احترام سے بیٹھوں گا. ایم این اے ہے آپ کے شہر کا. پھر گنے چنے الفاظ نکالوں گا، ان لفظوں کے ساتھ بات کر کے وقت کو دیکھوں گا کہ اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک مجھے بات کرنا ہے.
آپ نے کسی ڈاکٹر سے ملنا ہے تو پہلے اپوائنٹمنٹ لو نا، پھر اس کی فیس ادا کرو نا، پھر اس کے وقت پر پہنچو نا، پھر اس کے ساتھ اتنے وقت میں بات کرو نا۔ بھائی دنیا کے کسی عہدے دار کے پاس جانے کے چند اصول ہیں، پہلے اس سے ٹائم لینا پڑے گا، پھر اس کے لیے لباس کا چناؤ کرنا پڑے گا، پھر اس کے وقت پر پہنچنا پڑے گا، پھر ایک خاص وقت میں رہ کر لفظوں کو گنو چنے انداز میں اس سے بات کرنی پڑے گی۔ یہ محمد کا رب ہے جو اذا دان کہہ کے ہم سے یہ بات کر رہا ہے کہ میرے بندوں کوئی بات نہیں، تمہارا دل کرتے تو صبح آ جاؤ، تمہارا دل کرے تو شام کو آ جاؤ، تمہارا دل کرے دوپہر 3 بجے آ جاؤ، تمہارا دل کرے تو عصر کے وقت آ جاؤ، تمہارا دل کرے رات کے 12 بجے آ جاؤ، تمہارا دل کرے رات کے 1 بجے آ جاؤ، تمہارا دل کرے تو لاچا پہن کر آ جاؤ، تمہارا دل کرے تو شلوار قمیض پہن کے آ جاؤ، تمہارا دل کرے تو انگریزی میں آ جاؤ، تمہارا دل کرے تو پنجابی میں آ جاؤ، تمہارا دل کرے تو 4 گھنٹے بات کرو، میرا دروازہ تمہارے لیے ہمہ وقت کھلا ہے۔ رک جائیں، کھڑے ہو جائیں، 5 دفعہ نعرہ تکبیر سناؤ، 5 دفعہ۔ نعرہ حیدری، اب جاگ رہے ہیں نا؟ کیا ترجمہ یہ جو آپ نے سامنے لکھا ہے یہ کیا ہے؟ اور جب آپ سے میرے بندے مجھے میرے بارے میں پوچھے تو انہیں کہہ دیں کہ میں نزدیک ہوں، دعا کو قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی۔ یہ ترجمہ درست ہے، لیکن جو میں نے ترجمہ کیا ہے وہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے محمد جی، جو محمد جی پہ نہیں بولا میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ پھر سے میں پڑھوں گا، اللہ فرماتا ہے محمد جی، یہ مجھے بھولے بھٹکے بندے ضرور آپ کی بارگاہ میں ایک نہ ایک دن آئیں گے، اور چلو اپنی ضرورت کو ہی صحیح میرے بارے میں پوچھیں گے، تو انہیں فرما دیجئے گا تم ہی بھولے ہوئے ہو، میں تو کل بھی تمہارے قریب تھا، آج بھی قریب ہوں، اور فوراً جواب عطا کرتا ہوں، فوراً دعا قبول کرتا ہوں اس پکار پر جو تم نے میرے لیے نہیں اپنی ضرورت کے لیے ہی پکارا ہے۔ اور ہمیشہ میری نافرمانی کرنے والے میرے پیارو، ہائے 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 ہائے، اوے میری نافرمانی کرنے والوں میرے پیارو، میری نافرمانی کرنے والے میرے پیارے بندو، میرے پیارو، اوے میری نافرمانی والے میرے خاص بندو، اوے میرے اپنوں جن کا میں واقف ہوں، اوے میرے واقفوں، میرے اپنوں، جی مالک کیا کریں؟ فرمایا اوے میرے خاص بندو، جیسے بھی، جہاں سے بھی، جس طرح بھی، جس حالت میں بھی مجھے پکارو گے، میرا دربار تمہارے لیے کھلا ہے۔ آدھی آیت پڑھی گئی ہے۔
آدھی آیت رہتی ہے. ادھار 5 منٹ دے دیں اور پھر یہ اگلی ساری آیت میں 5 منٹ میں پوری کر لیتا ہوں. لیکن جمعہ اگلے جمعے سے اس آیت پہ پڑھا جائے گا. گفتگو تو اگلے جمعے سے شروع ہونی ہے, ابھی تو ترجمہ ہو رہا ہے اس کا. دیکھتے ہیں یہ رمضان بندے کو خدا کی طرف کیسے پلٹاتا ہے. بد نصیبی یہ ہے کہ ہمارا ممبر قرآن سے خالی ہے. ہم لوگ قرآنی تربیت سے دور ہیں. ہمارا قرآن سے برائے نام رشتہ ہے. چلو جی جواب دیو, اللہ ضرور سندا ہے, ضرور سندا ہے. ایک گل اللہ آپ فرمائیے کہ میں ضرور سننا, اجیبو ضرور سننا. اچھا ایک گل کر کے اللہ مند ہے فل یستاجیبو لی, اٹینشن پلیز, فل یستاجیبو لی. جان نکل جائے گی اگر یہ گل سمجھے چاہ گئی تھی. اپنے آپ اچ نہیں رہ سکو گے اگر گل سمجھے چاہ گئی. فل یستاجیبو لی, سخی شاہ کیا معنی ہے فل یستاجیبو لی ہے؟ اور یار اس طرح دے نہیں نا, فل یستاجیبو لی اتے کی لکھیا ہے نہیں یار, صحیح پڑھو نا. شاباش مولانا شاہ صاحب, ذرا پھر کہو. انہیں چاہیے کہ میرا آندا ہے جدوں تو مینوں بلانا ہے میں ضرور سننا, تے جدوں میں بلاواں نا تینوں چاہیے نا تم ہی سن لیا کر. ہائے 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 ہائے. او بھائی یہ نہیں انہیں آکھیا تم ہی ضرور سن. آئے ہائے, یہ نہیں انہیں آکھیا کہ تیری ایسی دی تیسی جی تو میں ضرور سننا تو تم ہی ضرور سننا. او فرماندا ہے کوئی گل نہیں, میں تے تینوں جاننا نا, تینوں بھی چاہیے نا تم ہی مینوں جان. ہائے 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 ہائے. اور یارا بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. ہاں تینوں بھی چاہیے نا, او تو منگنے میں ضرور پڑھنا, او تینوں ٹینشن آوے میں تیرے سر تے ہاں, تے تینوں بھی چاہیے نا اذان سن کے کدی آ جایا کر. آئے ہائے ہائے. اچھا فل یستاجیبو ولیؤمنوا بی, سخی شاہ ولیؤمنوا بی, مجھ پر ایمان لاؤ دا مانے من لینا مینوں. ہائے 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 ہائے. او میری من لے, اللہ دی قسم ماں بھی اتنا پیار نہیں کر سکتی. ایک ویلا تے ماں بھی آگ چھڑ دیے کڈو ہے باہر اینوں. او مغروں لے ہو توں, جمن والی بھی جتھے جا کے اک جائے نا او دا پیار اوتھوں شروع ہوندا ہے پیار. ہاں 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 ہاں, کیا کلام ہے اس کا, کیا قرآن ہے, کیا بیان ہے اس مالک اکبر کا. اچھا اگے پڑھا میں کیا سی اگلی ساری آیت 5 منٹاں پڑھنی ہے تے 4 منٹ ہو گئے نے, ایک رہ گیا تے 2 لفظ باقی رہ گئے نے. بھائی بولو نا جسے سمجھ آ رہی ہے. اچھا تمہیں چاہیے نا کہ تم میرا حکم مانو اور مجھ پر یقین کرو. من جا نا مینوں, من جا. تے جدو تو میرا حکم منے گا, میری من لے گا, لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, مینوں میری عزت دی قسم اے دے وچ تیرا ہی فائدہ ہے. ساری آیت کا ترجمہ پورا ہوا. آئندہ جمعہ اسی پر بات